پری حاضر کرنی ہے؟ ضرور ہوگی۔ سورۃ الکوثر کے وظیفے سے 7 دنوں کے اندر ضرور بضرور حاضر ہوگی۔ پری کی کیا؟ پری کیا؟ پوری مخلوق، جتنی بھی نباتات ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، آسمانی مخلوق ہے، زمینی مخلوق ہے، ساری کی ساری آپ کی تابع ہو جائے گی۔ دولت مند پری کو حاضر کرنے کا اور اپنے تابع کرنے کا مجرب اور آسان اور آزمایا ہوا عمل سورۃ الکوثر کی برکات سے جو 7 دنوں کے اندر پری کی حاضری ممکن ہو سکے گی، بلکہ آپ کے تابع ہو جائے گی، جو 7 دنوں کے اندر اگر آپ اس عمل کو کر پائے، میری ترتیب کے ساتھ اس عمل کو سمجھ پائے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز 7 دنوں کے اندر پری آپ کے تابع ہو جائے گی۔ آپ اس سے ہر جائز کام لے سکیں گے، ہر جائز مقاصد کے اندر کامیابی سمیٹ پائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ عرصے دراز سے اور دولت کی خواہش رکھتے ہیں لیکن دولت قریب تک نہیں آتی، تو پری کی حاضری سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے جتنے بھی آپ دولت مند بننا چاہیں گے تو ضرور بن پائیں گے، وہ بھی پری کی حاضر کرنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع دوستوں کی خواہشات کے مطابق، دوستوں کی آرزو کے مطابق، دوستوں کی تمنا کے مطابق بہت ہی مجرب اور آسان عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اتنا مبارک اور مقدس امر اور طاقتور عمل لے کر حاضر خدمت ہوں کہ لوگوں کی خواہش ہے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے پری کی حاضری ہو اور پری میرے تابع ہو جائے، جس وقت میں چاہوں اس کو بلا کر اس سے کام کروا لوں اور جس وقت میں چاہوں اس کو اجازت دوں، میری اجازت سے واپس چلی جائے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ قوت ہونی چاہیے، انسان کے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو حاصل کر سکے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج تک ہم پکے مسلمان نہیں بن پائے، آج تک ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر پائے، آج تک ہم اپنے لنگوٹے کو پاک نہیں کر پائے، آج تک ہماری نظروں کے اندر حیا پیدا نہیں ہو سکا، لیکن آج تک ہم قرآن پاک کے میسج کو، پیغام کو، اللہ کے انعام کو، اللہ کے اکرام کو، اللہ کی نعمتوں کو نہیں سمجھ پائے۔ لیکن لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ایسا کوئی وظیفہ ملے یا کوئی ایسا عمل ملے جس کے کرنے سے میں چند لمحوں کے اندر امیر ترین بن جاؤں، چند لمحوں کے اندر پورے ملک کی بادشاہت میرے ہاتھ کے اندر آ جائے۔ ناظرین محترم، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو صراط مستقیم والے راستے کے اوپر چلانا پڑتا ہے۔ جب یہ قوتیں ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوگی تو یقیناً پھر ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اکثر لوگ مارے گئے، کیسے مارے گئے، کس چیز سے ناکام ہوئے؟ وہ یہ ہے عمل تو لیا لیکن عمل کرتے وقت انہوں نے وضو کرنا ہی پسند نہیں کیا۔ اب خود اندازہ لگائیں، باقی معاملے تو بات کی ہیں کہ عمل کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وضو تک نہیں کیا۔ اب جب وضو ہی کرنا پسند نہیں کیا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم بھی ناپاک ہو۔ جب اس چیز کو کور کرنے کے لیے ارادہ تن اور دل کی دماغ کے اندر یہ کیفیات نہیں بدلیں کہ میں وضو کروں یا نہ کروں، پاکیزگی حاصل کروں یا نہ کروں، تو کیسے ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ اب ناظرین محترم، ہر بندے کی خواہش ہے، اتنے لوگ ہمیں کالیں کرتے ہیں،
کہ علامہ صاحب کو ایسا جن ہمیں دے دیں جو ہمارے تابع ہو جائے، رات دن ہم اس سے کام کروائیں، یا ایسا کوئی وظیفہ دے دیں جس کے کرنے سے ہم بالکل مکمل طور پر جنات کی حاضری کر سکیں، تاکہ لوگوں کے اندر، میں کہتا ہوں ہاں کر پائیں گے، انسان کے اندر اللہ نے وہ قوت وہ طاقت وہ رکھی ہے، انسان کو جنات کے بدلے اللہ نے بے شمار طاقتیں عطا فرمائی ہیں، جنات کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن ناظرین محترم ہوتا کیا ہے، آپ اس زمانے کے اندر وہ سب سے زیادہ پاپولر پہچانا جاتا ہے عامل جو لوگوں کے سامنے حاضری کروا لیتا ہے۔ حاضری کروانے سے کیا ہوتا ہے، اس کی پبلکسٹی ہوتی ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، کس قدر متاثر ہوتی ہیں جب وہ حاضری کرواتا ہے، چیزیں بلوا لیتا ہے، لیکن یہ بات میری یاد رکھنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ حاضری کروانا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، اصل کمال کی بات یہ ہے کہ عامل وہ ہوتا ہے جو دم کرتے یا کوئی عمل کرتے یا عمل دے دے، اس کے عمل کرنے سے، عمل کروانے سے، یا اس کو کوئی دم وغیرہ دینے سے یا عمل دینے سے یا نقش دینے سے جس مریض یا مریضہ کے اندر حاضری ہوتی ہے، جنات اس کو تنگ کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے، اصل کمال یہ ہے۔ لیکن ناظرین محترم جب حاضری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہاں مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے، فلاں بندے نے، یہ 100% میں آپ کو کہہ رہا ہوں، 100% شیطان قوت جنات جھوٹ بولتے ہیں، 1% بھی سچ نہیں بول سکتے، لیکن معاشرے کو چاہیے کوئی ایسا پاپولر انسان ملے جس کے سامنے جناب وہ یہ ہے، وہ کیا کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ حاضری کروانے کے لیے چلے ہیں، آپ ایسا کریں 5,000 روپے یہاں رکھیں پھر حاضری ہوگی، یہاں آپ 10,000 روپے رکھیں پھر حاضری ہوگی، پبلک راضی ہوتی ہے، پبلک خود بخود عملیات کی طرف آنا پسند نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ ایسا انجیکشن لگے جس کے لگنے سے میرے مسائل سارے حل ہو جائیں، جنات بھی میرے تابع ہو جائیں، میرے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ ناظرین محترم ایسا نہیں ہوتا، آپ کام کرتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، آپ رات کو اٹھتی ہیں، رات کو سوتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں، تو رات کو سونے کے بعد جب صبح اٹھتی ہیں تو آپ صحیح طریقے سے عموماً اگر لیٹ ہو جائیں تو کھانا بھی نہیں کھا پاتے، کیونکہ ڈیوٹی کے لیے جانا ہے، محنت کرنی ہے، محنت نہیں کریں گے تو اس کا پھل کیسے پائیں گے، جب محنت کریں گے تو یقیناً اس میں ہمیں رزق ملے گا، جب رزق ملے گا تو ہم اپنے بیوی بچوں کو، یتیموں کو، غرباء کو اس کے اوپر خرچ بھی کر سکیں گے، اپنے بچوں کو بھی آسانی کے ساتھ اچھے سے اچھا روزگار دے پائیں گے، اچھی سے اچھی خوراک ان کو دے پائیں گے، محنت نہیں کرتے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے حضرت صاحب مجھے وظیفہ دیں، میں نے ان کو وظیفہ دے دیا، اب میں نے اس کو عمل دیا 11 دنوں کا، اب ان کی خواہش بھی یہی تھی، جیسے آپ کی خواہش ہے کہ پری حاضر کرنے کی، اب جنات حاضر کرنے کی، ان کی خواہش بھی یہی تھی، وظیفہ دے دیا، اس نے وظیفہ کیا، وظیفہ کرنے کے بعد جج وقت ان کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کا وقت قریب آیا، کور نہیں کر پایا، مار کھا کر چلا گیا۔ پہلے پاپولر بنیں، طاقت پیدا کریں، قوت پیدا کریں، جب قوت پیدا کریں گے تو آپ کے اندر یہ چیزیں ضرور بضرور آپ کے تابع ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر کیا کرتے ہیں لوگ، سست روی کا شکار ہیں، لالچ تو ہے، لالچی تو ہم اتنے بن چکے ہیں، پری کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، پری سے کام کروانا چاہتے ہیں، پری سے دولت کی بوریاں لینا چاہتے ہیں، مال و زر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ہیرے جواہرات جمع کروانا چاہتے ہیں، لیکن اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کر پاتے۔ حضرت ہم صدقہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمیں مار پڑتی ہے، ہم اس چیز کو کور نہیں کر پاتے۔ کتنے لوگ، سینکڑوں ہیں، ایک نام لوں، ہزاروں ہیں، تو شاید یہ 2-3 گھنٹوں کی ویڈیو ہو جائے گی، اتنے لوگ ہیں جو اس سے ناکام ہوئے۔ کیوں ناکام ہوئے؟ صدقہ نہیں دیا، صرف لالچ اتنی تھی کہ اس کو حاضر کروں، اس سے بوریاں حاصل کروں پیسوں کی، نوٹوں کی، لیکن صدقہ نہیں دے پائے۔ صدقہ دیں گے تو وہ چیز ضرور حاصل کر پائیں گے۔ صدقہ دینے سے آپ کے جان کا تحفظ ہوگا، آپ کی جان کے اوپر کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کی جان اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی حفظ و امان کے اندر آ جائے گی۔ جب یہ چیزیں پھر صدقہ دیں گے ساتھ ساتھ تو یقیناً آپ کو یہ چیزیں ایزی طور پر آپ حاصل کر پائیں گے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے، جو شرائط بتائی جاتی ہیں ان شرائط کے اوپر پورا عمل پیرا نہیں ہوتے، ان شرائط کو پورا نہیں اپناتے۔ کیسے نہیں اپناتے؟ جیسے میں یہاں بتا رہا ہوں آپ کو، پری حاضر کرنی ہے، ضرور ہوگی، سورۃ الکوثر کے وظیفے سے 7 دنوں کے اندر ضرور بضرور حاضر ہوگی، لیکن اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ جسم پاک ہو۔ لوگ منتر بتاتے ہیں
کسی نہ کسی ایسی چیزیں بتاتی ہیں جس کے کرنے سے چیزیں حاضر نہیں ہوتی، الٹا نقصان حاصل کر کے واپس پلٹ جاتی ہیں، یعنی کہ اس قدر نقصانات اٹھا لیتی ہیں کہ پوری زندگی ہم اٹھنے کے قابل تک نہیں رہتے، لوگ عمل کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں پاکیزگی اختیار کریں، طہارت اختیار کریں، پاک کپڑے پہننے کے عادی بنیں، صوم و صلات کے پیکر بنیں۔ جب صوم و صلات کے پیکر بنیں گے، پری کیا پوری مخلوق جتنی بھی نباتات ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، آسمانی مخلوق ہے، زمینی مخلوق ہے، ساری کی ساری آپ کتابیں ہو جائے گی۔ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن محنت کے بغیر پھل نہیں ملتا۔ اگر محنت کے بغیر پھل مل جاتا تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ نے پری کی حاضری کرنی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ آپ کو مکمل 7 دن سورج غروب ہونے کے بعد، عشاء کے بعد مثال کے طور پر آپ کو یا دریا کے کنارے بیٹھ کر ایک جو آپ کا پاؤں ہے، دایاں پاؤں، اس کو آپ نے پانی کے اندر ڈبو کر رکھنا ہے، یا نہر کے کنارے بیٹھ جائیں، کیونکہ نہر کے اندر بھی بہت پانی چلتا ہے اور صاف ہوتا ہے، دریا میں تو ویسے صاف ہوتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھیں۔ اور کیسے بیٹھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے آپ کا جسم پاک ہو، پھر آپ کے کپڑے پاک ہوں، پھر آپ نے جسم کے اوپر خوشبو لگانی ہے، ڈرنے کی، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ لگانے کے بعد اپنا دایاں پاؤں، اور نکلنے سے پہلے کہ میں اس وظیفے کو حاصل کرنے کے لیے، اس وظیفے کو کرنے کے لیے، پری کی حاضری کو یقیناً کامل اور اکمل بنانے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر ضرور پری آپ کے تابع ہوگی۔ تو آپ نے صدقہ دینا ہے، آج نکل رہی ہیں صدقہ دیں۔ کیسے؟ 1 کلو گوشت، کم از کم، اس سے زیادہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں، زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن کم از کم 1 کلو گوشت، جو موٹا گوشت ہے، بڑے جانور کا گوشت ہے، وہ لے کر اپنے ساتھ چلیں، جا کر وہاں آپ جہاں بیٹھ رہے ہیں اس سے کم از کم چند ایک فاصلے کے اوپر اس کو پھینک دیں، بلکہ پھینکنا بھی نہیں ہے، آپ نے اوپر سے اس کو شاپر وغیرہ ہے یا کسی چیز کے اندر ہے، اوپر سے کھول لیں، اس کا منہ کھول کے رکھ دیں، آپ جا کر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھیں، اور جس جگہ کے اوپر آپ آج بیٹھ رہی ہیں 7 دن اسی جگہ کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، لیکن جس وقت آپ بیٹھ چکی ہیں اس وقت کسی سے کلام نہیں کر سکتے، ایسے مقام کے اوپر بیٹھیں جہاں سے انسانوں کا گزر نہ ہو، لیکن بڑی بڑی چیزیں اوپر سے گزریں گی، درمیان سے گزریں گی، آگے اور پیچھے گزریں گی، آپ کو 1% بھی ڈر پیدا کرنے کی ضرورت تک نہیں ہے، آپ پر امید ہو کر، طاقتور ہو کر بیٹھ جائیں، پھر آپ عمل کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 7 دنوں کے اندر پری کی حاضری نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، لیکن شرائط تو اپنائیں، شرائط اپنانی پڑے گی۔ بغیر شرائط کے لوگ کہتے ہیں کہ معاملہ نہیں ہوا، کیسے ہوگا؟ آپ نے شرائط کے اوپر عمل نہیں کیا، آپ نے پوری ترتیب کے ساتھ عمل نہیں کیا، تو اس مقاصد کو آپ کیسے حاصل کر پائیں گے؟ تو ناظرین محترم، ان شرائط کو مد نظر رکھ کر لیکن 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور 7 دن مکمل آپ نے اسی ترتیب سے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دوسرا، یہ صدقہ ہو گیا گوشت کا، دوسرا بھی صدقہ آپ نے کیسے دینا ہے؟ آپ اپنے سر سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ چاروں طرف پیسے پھیر کر 50 روپے، 100 روپے، جتنی حسب توفیق ہو، وہ الگ سے صدقہ دیں گے تاکہ آپ کی جان کی حفاظت ہو پائے۔ روزانہ کی بنیاد پر دے کے پھر جانا ہے۔ لیکن جو کپڑے آج آپ نے پہنے ہیں، لوگ یہاں عجیب و غریب باتیں کر رہی ہوتی ہیں، سن کر شرم آتی ہے کہ ہم معاشرے کو کس طرف دھکیل رہی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے کپڑے پہنے ہیں وہی پہنے رکھے۔ میں کہتا ہوں نہیں، پہلے دن آپ نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سر کے اوپر ٹوپی رکھی، رکھنے کے بعد آپ چلے گئے، دوسرے دن وہ سوٹ نہیں ہونا چاہیے، پھر سے غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، خوشبو لگا کر پھر جائیں، صدقہ دونوں صورتوں کے اندر دے کر جائیں، پھر دیکھیں اس کی برکات کیسے ملتی ہیں۔ 7 دنوں کے اندر روزانہ آپ نے سوٹ تبدیل کرنا ہے، اچھا سوٹ، اگر نیا نہیں ہے تو اس کو دھو لیں، دھونے کے بعد اس کو استری کر کے خوبصورت کر کے غسل کر کے پہن کر جائیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان شرائط کے اوپر اگر آپ عمل کر پائے تو 7 دنوں کے اندر آپ کے ساتھ تابع ہو جائے گی، آپ کے قدموں کے اندر پری ہوگی، اس سے جس طرح کا آپ کام، جائز کام لینا چاہیں گے ہو پائے گا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے علامہ صاحب میں نے تو عمل تو کیا تھا لیکن حاضری تو ہو گئی تھی،
لیکن چند دنوں کے بعد وہ پری چلی گئی۔ میں نے کہا اچھا، آپ نے نیت کے اندر ڈیفیکٹ پیدا کیا ہوگا، آپ ان سے غلط کام کروانے کے لیے آپ نے اس کو مجبور کیا ہوگا۔ جائز کام کروائیں کبھی نہیں جائے گی، جائز مقصد لیں کبھی نہیں جائے گی۔ غلط کام کیا ہے؟ کسی کو تکلیف دے گیا ہو، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ کسی کو نقصان پہنچا کے ہو، یہ اچھا کام تو نہیں ہے۔ کسی کا مال اٹھا کے لاؤ، یہ اچھا کام تو نہیں ہے۔ کسی کو یہ چھیڑ کر کے تکلیف پہنچا کے واپس آ جاؤ، وہ میرا دشمن ہے میں خوش ہو جاؤں گا، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ان صورتوں کے اندر پر یہ آپ کے پاس کبھی بھی نہیں رہ پائے گی۔ اگر رہ پائے گی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے نہیں رہے گی کیوں کہ آپ نے اس کو جائز کام کے لیے حاصل کیا تھا، اب آپ غلط کام کروانے کے لیے اس کو مجبور کر رہے، چلی جائے گی۔ تو ناظرین محترم، روزانہ آپ نے 111 مرتبہ ان شرائط کے ساتھ وہاں بیٹھیں، دایاں پاؤں جو ہے اپنا آپ دریا کے اندر رکھیں، خوف زدہ نہیں ہونا، ڈر نہیں پیدا کرنا، رکھ کر آپ نے سب سے پہلے نیت کریں۔ کس چیز کی؟ کہ میری نیت یہ ہے، دعا کر لیں تو بہتر ہے، یا اللہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، ضرور حاصل ہوگا۔ نیت کرنے کے بعد آپ اپنا دایاں پاؤں پانی کے اندر ڈبو لیں، اگر ہو سکے تو آپ اپنا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی جانب کر لیں۔ اگر قبلے کی جانب نہیں بھی ہو پاتا پھر بھی آپ اس عمل میں کامیاب ہو پائیں گے۔ آپ نے 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 151 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 141 بار سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اب کرنے کے بعد آپ نے 111 مرتبہ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ وہاں سے اٹھ کر چلا جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، وہاں ٹھہرنا چاہیں تو کوئی قید نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ جانے لگیں اس بات کا خاص الخاص خیال رکھنا ہے، آپ نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا۔ اگر آپ کو آواز بھی آئے آپ نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا، آپ کا نام بلایا جائے پھر بھی آپ نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا۔ آپ چلے جائیں پر امید ہو کر، یقین کامل کے ساتھ، ڈر کے علاوہ ڈر خوف ختم کر کے آپ اپنے جہاں گھر چلا جائیں، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں۔ دوسرے دن اسی ترتیب کے ساتھ کریں، تیسرے دن اسی ترتیب کے ساتھ کریں، چوتھے دن اسی ترتیب کے ساتھ کریں، پانچویں دن اسی ترتیب کے ساتھ کریں، چھٹے دن اسی ترتیب کے ساتھ کریں، ساتویں دن اسی ترتیب کے ساتھ کر لیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ تیسرے یا پانچویں دن یا ساتویں دن پری کی حاضری ہو جائے، لیکن آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ عمل جاری رکھیں۔ ہاں شاید اس میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو سوال کرے کہ میرے آقا آپ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخر آپ کا مقاصد کیا ہے؟ لیکن عمل کے دوران نہیں بولنا، عمل جاری رکھیں۔ آپ کو 1 بار 2 بار 3 بار آوازیں ملے، عمل کے دوران نہیں بولنا، عمل کو جاری رکھیں۔ جاری رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخر عمل کے بعد اگر آپ جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کہ میرا مقصد ہے جائز مقاصد حاصل کرنا، جائز کام کروانا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اتنی بات کہہ کر آپ کو آگے سے جواب ملے یا نہ ملے آپ چلے جائیں، لیکن 7 راتوں کے اندر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جب 7ویں رات ہوگی تو آپ کو تیسری رات بھی ہل جل نظر آئے گی کہ لگتا ہے کہ میرے قریب کوئی دائیں بیٹھا ہے یا بائیں بیٹھا ہے یا آگے بیٹھا ہے یا پیچھے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب پر امید ہو کر عمل جاری رکھیں۔ عمل اگر کوئی جواب دینا چاہیں اچھے انداز کے ساتھ جواب دینا ہے تو آخر میں دے کر چلے جائیں، بس کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ 7ویں دن آپ کے قریب آ کر آپ کے پاؤں کے اندر حرکت ہو سکتی ہے، ایسے جیسے انسان کو کوئی انسان ہلاتا ہے ہاتھوں کے ساتھ، یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن پریشان نہیں، بیٹھ جائے۔ اپنا جو پری ہے انشاءاللہ وہ آپ کے تابع ہو جائے گی، پوری زندگی آپ اس کو اگر اپنے پاس رکھنا چاہیں گے تو رکھ پائیں گے، اس صورت کے اندر رکھ پائیں گے کہ آپ اس سے کوئی مال و زر حاصل کرنا چاہیں، مال کی بوریاں لینا چاہیں، جوہرات زیورات حاصل کرنا چاہیں، ضرور ملیں گے، لیکن نیت اچھی خالصتاً نیت ہو کہ میں نے کسی کا نقصان نہیں کروانا، کسی کو تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کرنا، تو پوری زندگی رہے گی اور آپ کو نقصان بھی نہیں کرے گی۔ آپ کا نقصان، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں تو آپ کے ارد گرد رہے گی، 4 دیواری کے باہر ہوگی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر اس کو حاصل کرنا ہے پاکیزگی، طہارت، کپڑوں کا پاک،
نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا لازم ہے، اپنے لنگوٹے کو پاک رکھنا لازم اور شرط ہے، اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرنا اولین شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اگر ان شرائط کے اوپر اگر آپ عمل کر پائے تو پوری زندگی یہ آپ کے تابع رہے گی، اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس کو اس صورت کے اندر کسی کا نقصان ہو چکا ہے، کوئی مریض ہے، لا علاج ہو چکا ہے، اس سے کہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی مدد کرے گی، آپ کی مدد کر کے اس کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم کرنے کے لیے آپ کو طرح طرح کے نسخے دے گی۔ اسی طرح کوئی جادو کے اندر، جنات کے اندر، عصیب کے اندر، سحر کے اندر مبتلا ہے تو وہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نسخے دے کر اس سے آپ کام کروا لیں گے۔ اللہ آپ کو ہر قسم کے لیے ہر قسم کی آسانیاں آپ کے لیے پیدا فرمائے، اور اللہ آپ کو سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔